اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ یہ سورۃ النبأ ہے جو 40 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ نبأ کے معنی خبر کے ہیں اور عن النبأ العظیم سے مراد بڑی خبر یعنی قیامت مراد ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نبأ ہے۔ سورت کی ابتدا میں مشرکین کا وہ سوال مذکور ہے جو وہ انکار اور استہزاء کے طور پر قیامت کے بارے میں کرتے تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کوئی اس کا اقرار کرتا ہے اور کوئی انکار، کوئی تذبذب کا شکار ہے اور کوئی اس کا اثبات کرتا ہے۔ ان تمام شبہات و اختلافات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، یعنی جو کچھ تم سمجھ رہے ہو ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ عن قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ فرمایا ثم کلا سیعلمون، پھر عن قریب ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت ایک حقیقت ہے اور قطعی طور پر آنے والی ہے۔ اس سے انکار کرنا باطل ہے اور حماقت کی نشانی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ کی قدرت کے دلائل کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا؟ انسان زمین پر بالکل اسی طرح آرام سے رہتے ہیں جس طرح بچہ گہوارے میں چین و سکون کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کو مستقر بنایا ہے، رہنے کی جگہ، تاکہ وہ اپنے تمام کاروبار آسانی کے ساتھ زمین پر انجام دے سکے۔ زمین میں حیات انسانی کے تمام لوازمات پیدا کیے اور اس کی ضروریات کی ساری چیزیں مہیا کی، گویا زمین انسان کے لیے بمنزلہ گہوارہ کے ہے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں بنا دیا، یعنی پہاڑوں کو زمین پر کیل بنا دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زمین میں اضطراب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جگہ جگہ وزنی پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین کا توازن درست رہے اور یہ ہلنے نہ پائے۔ اور پہاڑوں کی تخلیق کا ایک مقصد یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ میدانی زمین میں چونکہ تمام لوازمات زندگی مہیا نہیں ہوتے، لہٰذا پہاڑ پیدا کر دیے۔ ان پر درخت کثرت سے ہوتے ہیں، پہاڑوں سے چشمے ابلتے ہیں، معدنیات حاصل ہوتی ہے، جڑی بوٹیاں ملتی ہے اور پتھر وغیرہ ملتے ہیں۔ یہ سب چیزیں انسانی ضروریات کی ہے، مگر عام طور پر میدان میں نہیں ملتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ ان پہاڑوں سے ایک طرف ضروریات زندگی میسر آئی اور دوسری طرف انہوں نے زمین پر کیلوں کا کام دیا تاکہ زمین کا توازن درست رہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ جوڑے سے مراد مرد اور عورت کا جوڑا بھی ہو سکتا ہے، یعنی 2 صنف پیدا کیے، اور اس سے مؤمن کافر، نیکی اور بدی کا جوڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یعنی حکمت خداوندی ہے، کوئی ایمان لاتا ہے، کوئی کفر کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے اور کوئی بدی میں مبتلا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ سبات گہرے سکون اور آرام کو کہتے ہیں۔ سکون انسان کو نیند کے ذریعے میسر آتا ہے تاکہ اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ انسان فطری طور پر کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، یعنی انسان لامحدود وقت تک کام نہیں کر سکتا، بلکہ وقفے وقفے سے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نیند کو پیدا کیا تاکہ جب انسان کام کاج کر کے تھک جائے تو کچھ دیر کے لیے سو جائے، آرام کرے اور پھر تازہ دم ہو کر دوبارہ کام میں لگ جائے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو انسان کے لیے بمنزلہ لباس کے بنایا ہے۔ جس طرح لباس انسان کو گرمی، سردی وغیرہ سے بچاتا ہے، اسی طرح جب رات چھا جاتی ہے
تو سب چیزوں کو اپنے اندر ڈھانپ لیتی ہے اور ہر چیز پرسکون ہو جاتی ہے۔ پرندے درندے اور خاص طور پر انسان رات کو آرام کرتے ہیں، لہذا رات بطور لباس پیدا کی گئی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد مبارک ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ذریعہ معاش بنایا۔ جس طرح آرام کے لیے رات ضروری ہے، اسی طرح کاروبار یا روزگار کے لیے دن کا ہونا بھی ضروری ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے دن کو پیدا فرمایا تاکہ لوگ کام کاج کر کے اپنے معاش کا بندوبست کر سکے۔ ایک مومن کے لیے دو قسم کی فکریں ہیں، فکر معاد اور فکر معاش، یعنی مومن قیامت کی فکر اور معاش کی فکر سے کبھی سبکدوش نہیں ہوتا، اسے ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے کہ قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے اور اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے کے لیے کیا کرنا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس طرح ہم نے رات کو لباس بنایا، اسی طرح دن کو ذریعہ معاش بنایا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ہی ایک دہکتا ہوا چراغ سورج پیدا کیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے ہی برے ہوئے بادلوں سے موسلا دار پانی برسایا۔ اور اس پانی برسانے کا مقصد کیا ہے؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تاکہ اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں بھی اگے اور گھنے باغات بھی، جو کہ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ اے انسان، اللہ نے تم کو زمین میں اسی طرح قائم کیا ہے جس طرح کسان زمین میں دانہ بوتا ہے اور پھر فصل پکنے کا انتظار کرتا ہے تاکہ ایک دن فصل کی کٹائی کرے۔ جس طرح فصل کی کٹائی کا وقت مقرر ہے، اسی طرح ان یوم الفصل کان میقاتا، انسان کے لیے فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ نیکی اور بدی، مومن اور کافر جدا جدا ہو جائیں گے، حالانکہ آج ملے جلے ہیں، اس دن ہر چیز اپنے مرکز تک پہنچ جائے گی، یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ اس کے بعد اس دن کی کیفیت بیان کی گئی ہے اگلی آیات میں، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، یقین جانو جہنم گھات لگائے بیٹی ہے۔ للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، جس میں وہ مدتوں اس طرح رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکیں گے اور نہ کسی پینے کے قابل چیز کا، الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی اور پیپ لہو کے۔ جزاء وفاقا، یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ اپنے اعمال کے حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، وہ تو وقوع قیامت ہی کے منکر تھے۔ حساب و کتاب تو بات کی بات ہے، وہ تو قیامت کے متعلق ہی بیہودہ قسم کے سوالات کرتے تھے اور آپس میں اختلاف رکھتے تھے۔ سزا کی وجہ اللہ نے فرمائی وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یہ لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، انہوں نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تکذیب کی اور قیامت کے دن کا انکار کیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ ازل سے لے کر ابد تک ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور لوح محفوظ میں، فرشتوں کے رجسٹروں میں اور انسانوں کے اعمال ناموں میں محفوظ ہے۔ چنانچہ ایسے ہی لوگوں کے لیے حکم ہوگا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب اس عذاب کا مزہ چکو، ہم نہیں زیادہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب، یہ تمہاری ہی کمائی کا نتیجہ ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ تمہارے ہاتھوں کے آگے بھیجا ہوا توشہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کا ذکر کیا اور ان کے انجام کا بھی ذکر فرمایا۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیاب
دیا بھی ہے، حدائق و اعنابا، باغات اور انگور، وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ وہ باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، سایوں میں ہوں گے، اور وہاں پر وہ نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ بات۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہوگا تمہارے رب کی طرف سے حساب سے دیا ہوا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ہر اس چیز کا رب ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، نہایت رحم والا۔ اس کی مخلوق میں سے کوئی اس کے سامنے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جس دن روح اور فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوں گے، وہاں کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے گا، اور وہ شخص بات بھی ٹھیک کہے گا۔ ذالک الیوم الحق، وہ دن جو برحق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو چاہے وہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا رکھ۔ جس دن ہر شخص وہ اعمال آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، اور کافر یہ کہے گا کہ کاش یا لیتنی کنت ترابا، کہ میں مٹی ہو جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے، قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔